عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، تکبیر تشریق کا چوتھا دن ہے، اسلامی سن 1447 ہجری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلامی مہینے، اسلامی تاریخیں اور اسلامی سن یاد ہونے چاہیے۔ 2026 تو سب کو یاد ہے، لیکن اسلامی سن پوچھے تو کئیوں کو علم ہوگا، کئیوں کو علم ہی نہیں ہوگا بالکل ہی۔ یہودیت اور بد مذہبیت کا ایسا دورہ ہے، ہمیں غیروں کی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں، اپنی چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے نصاب میں، اسکولوں کے نصاب میں آج کل بطور ہیرو، بطور معیار اور ماڈل کفار، مشرکین، ان کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے تو ماڈل اور معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، یا وہ ہے جس کی نبی کریم علیہ السلام سے غلامی والی نسبت قائم ہو۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کروں گا۔ کبھی کبھی ٹچ دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کیڑیاں گلاں نوں پے گئے ہو، ساڑے نال چنگے نے کافر، ساڑے نال بہتر نے، ساڑے نال چنگے نے۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ کوئی کافر خواہ کتنا ہی نیک ہو، کسی مسلمان سے خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، کوئی کافر جتنا مرضی نیک ہو، ایک مسلمان جو جتنا مرضی گناہ گار ہو، ایمان ایسی چیز ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر بھی نیکوکار کافر سے کروڑوں درجے مسلمان پھر بھی بہتر ہے۔ اور اب پتہ نہیں یہ یہودیت کے سانپ نے ایسا جکڑا ہوا ہے، ہم کہیں نا یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، سارا کچھ چھڑیے جی، کہڑیاں گلاں کرنے لگے ہو، سب کو چھوڑ دیں۔ اصل میں وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک بندے کو سانپ نے پکڑ لیا اور ایسے نا پورے جسم کو اس نے لپیٹ لیا اور کہے ہائے مجھے چھڑاؤ، مجھے چھڑاؤ۔ جب چھڑانے کی بات آئی تو لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے، لیکن سانپ بہت بڑا تھا، چھوٹی چھوٹی ماریں کوئی اثر ہی نہ ہو۔ تو ایک آدمی نے بندوق نکال لی، اس کو گولی مارتے ہیں سانپ کو۔ جب سانپ کو گولی مارنے کی باری آتی تو کہتے ہیں نا 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 نا، گولی نہ چلانا۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بھی ہم تو سانپ کو گولی مارنے لگے ہیں۔ وہ کہتا ہے سانپ میرے اوتے چڑھا ہوا ہے، اگر سانپ کو مارو گے تو میں بھی مرتا ہوں۔ یہ یہودیت والا، کفر والا سانپ کئی لوگوں کو لپیٹ کر اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے۔ ہم جب سانپ کو مارتے ہیں نا تو تکلیف اندر والے کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ سانپ نے جو لپیٹا ہوا ہے نا۔ کفریات اتنے ہیں، جہالت اتنی ہے، بد عقیدگی کا گند اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ ہماری قوم کو سمجھانے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہم سمجھا بجھا کے بعد آتے ہوں، کہتے ہیں مولوی نے گلہ نے، ہم کہتے ہیں ادھر سے دامن بچاؤ اپنا، تمہارے ایمان کے لیے زہر ہے۔ یہ دیکھیں نا، کئی چیزیں آپ کی صحت کے لیے زہر ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولے ہیں ہر چیز انیوا کھاتے ہیں؟ بولے کیوں؟ جان کی پرواہ ہے۔ جو چیز آپ کی صحت کے لیے زہر ہے آپ نہیں کھاتے، تو جو ایمان کے لیے زہر ہے
ہر جگہ بندہ منہ مارتا پھر بھی سارے ٹھیک ہر جگہ منہ مارتا پھرے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی جند جان کو ایمان سے بہتر سمجھا کہ اپنی جان کی تو پرواہ ہے، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں۔ یہی تو بے وقوفی ہے، یہی بے وقوفی ہے جو بندے کا ایمان برباد کر دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ہمیں اس زہر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے قاتل ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیا کریں قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھلا ہم جب کہیں کہ ہر بندے کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، اور چھڈو جی مولویوں رولے پائے، میں پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں کیا قرآن نہیں ہے؟ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کیوں قرآن کے منکر بنتے ہو؟ یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جنہیں شیطان چھو لینا، یاد آ جانے کے بعد، آنکھیں کھل جانے کے بعد شیطان سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے یار؟ ہم جب کہیں کہ جو ایمان کے دشمن ڈاکو ہیں ان سے بچو، آپ کہتے ہیں یہ گلا نے، تمہاری اپنی بات کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ نماز کے اندر تم کیا نہیں کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہے ان سے بھی بچا، جو گمراہ ہوئے ان سے بھی؟ تو نماز کے اندر تو وہی بولی بول رہے جو مولوی صاحب بولتے ہیں۔ پھر دعائے قنوت آپ پڑھتے ہو، اس میں کیا پڑھتے ہو؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ ہم چھوڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ نماز کے اندر تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے چھوڑا، تمہارے آقا، تمہارے نبی، تمہارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو کیا اس وقت کئی چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تھے؟ خطبہ جب حضور دیتے تو حضور تلاوت کیوں فرماتے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اگر سارے نے جفی پانی تو نبی پاک کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میری پناہ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آپ کہتے ہو ہر ایک کو جفی پاؤ، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کیا آپ کا سینہ نبی پاک کے سینے سے زیادہ صاف ہے؟ غور نہیں کیا نا قرآن پر؟ یہودیت والے سانپ نے، بدعقیدگی والے سانپ نے لپیٹا ہوا ہے، جب ہم بات کرتے تو ہائے ہوئے میں گیا، کیوں؟ سانپ چڑھا ہوا ہے کفر اور بدعقیدگی والا۔ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ آپ کا سینہ پاک نہیں، جو کہتے ہیں ہر ایک نال یاری چاری تعلق ٹھیک ہے بھائی، میں توڑیاں گلاں نے۔ نبی پاک کو اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ محبوب آپ کہیں، قل آپ فرمائیں اعوذ برب الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک الناس الہ الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، الہ ہے، سچا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے بچنے کے لیے نبی پاک اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر مانگ رہے ہیں؟ الذی یوسوس فی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس کے شر سے بچنے کے لیے، وہ خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کون ہے؟ صرف جن شیطان ہے؟ نا، من الجنۃ والناس، وہ خناس، وہ خبیث جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بے ایمان کرنے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، صرف شیطان نہیں، من الجنۃ والناس، لوگ بھی ہیں، جن بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ تو جو وسوسے ڈال کر آپ کو ایمان کی راہ سے ہٹا کر گمراہی پر چلانے والے ہیں، نبی پاک تو اللہ کے حکم سے پناہ مانگے، یا اللہ مجھے اس راہ سے بچا، ایسے لوگوں سے بچا۔ تو جب نبی ہو کر پناہ مانگے تو ہمیں پناہ نہیں مانگنی چاہیے؟ بولے یار کچھ پلے پڑ رہے تو سمجھے۔
ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا ایمان ہے. یاریاں سب یہیں رہ جائیں گی، دوستیاں تعلق ناتے سب یہیں رہ جائیں گے، سب دعا سلامیں یہیں رہ جائیں گی. جو آپ کے آج سنگی ساتھی یار ہیں، قیامت والے دن آپ کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے. قبر میں جانا ہے تو ایمان نے جانا ہے یا اعمال نے جانا ہے؟ ان ساری آیتوں کے بعد مہر لگا کر حدیث پاک کی بات ختم کرنے لگا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا اعمال نامہ کھول لے گا، فرشتوں سے فرمائے گا چیک کرو اس کے اعمال نامے میں کیا. یا اللہ بڑی نیکیاں، بڑی نیکیاں، گناہ شنا کم ہو لے، نیکیاں زیادہ ہیں، بڑیاں نمازاں، بڑے صدقے، بڑے نفل، بڑے عبادتیں، بڑے سفر، بڑی مشقتیں، بڑی دوریاں برداشت کی، بہت کچھ کیا، بڑی عبادتیں، روزے پہ روزہ، نفل پہ نفل، سب کچھ ہے یا اللہ. اللہ فرمائے گا چیک کرو اس کے اعمال نامہ میں یہ ہے کہ اس نے میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی ہو. چیک کرو ہے. فرشتے پھرولیں گے یا اللہ نہیں، چٹ ہے. اس کے اعمال نامے میں یہ نہیں کہ اس نے اللہ کے دشمنوں سے کیا رکھی ہو. یا اللہ تیرے دشمنوں کو بھی سجن بنایا، اس نے تیرے دشمنوں کو سینے سے لگایا. اللہ فرماتے ہیں اچھا پتہ رب کو سب ہے. اللہ فرمائے گا تو اپنے دشمنوں سے دشمنی کرتا تھا، میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرتا تھا. فرشتوں مجھے اس کے اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے، گرا تو جہنم اس کو. اللہ اسی کے اعمال قبول کرے گا جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرے گا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا. جی یہ حدیث پاک ہے، نہیں اعتبار تو اٹھائیں بخاری، مسلم، مشکات شریف اور بھی حدیث کی کتابوں میں کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، دیتا ہے تو کس لیے اور منع کرتا ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، عاجز بندہ ہے، تیری بارگاہ کا ادب کرنے والا ہے، تیرے نبیوں کا ادب کرنے والا ہے، میرے پاس کام سے آ گیا تو میں اس کو دوں گا کیونکہ تیرا سچا بندہ ہے، دوں گا اس کو جو مانگے گا. یا اللہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر فلاں کمی ہے، یہ تیری بارگاہ کا راندہ ہوا ہے، تیری بارگاہ کا گستاخ ہے، یا تیرے قرآن کا گستاخ ہے، یا تیرے نبی کے پیارے صحابہ کا گستاخ ہے، یا تیرے نبی کی فلاں فلاں شانوں کو نہیں مانتا، اس لیے میں اس کو نہیں دیتا، منہ نہیں لگاتا. میں اسی کو منہ لگاؤں گا جو تیری بارگاہ کا سچا وفادار ہوگا، تیرے نبیوں کی بارگاہ کا وفادار ہوگا، جس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ دے بھی تو اللہ کے لیے، منع کرے تو بھی اللہ کے لیے منع کرے. فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ تو ایمان پورے ہونے کی نشانی ہے. اگر ہر بندے کو سینے سے لگانا ہے تو نبی پاک کیوں فرماتے ہیں دینا تو اللہ کے لیے، روکنا ہے تو منع کرنا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو منع کرنے کے قابل ہوتے ہیں، رد کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو سینے سے لگانے کے قابل ہوتے ہیں. سینے سے لگانے کے قابل وہی ہے اللہ کی بارگاہ کا وفادار، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا وفادار، تمام نبیوں کی بارگاہ کا وفادار، صحابہ کرام سارے صحابہ کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا ہو، وہ سینے سے لگانے کے قابل ہے. اور جو ان میں سے کسی ایک کی بارگاہ کا بے ادب، گستاخ، توہین کرنے والا ہو، وہ ادب کرنے کے، سینے سے لگانے کے قابل ہے بولے نہیں ہے. دن چل رہے ہیں آج کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کے. ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے روایت، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے. کبھی کھانا پک گیا، بھوک لگی، مہمان نہیں آئے تو چوک میں جا کر کھڑے ہو جاتے، راستے میں آتا جاتا کوئی بندہ دیکھتے، پکڑ کر گھر لے جاتے،
اس کو بٹھاتے اپنے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو کھانا پیش کرتے. مہمان کے بنا آپ کھانا بولے نہیں کھاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کوئی مہمان نہیں تھا، کھانا بن گیا، کوئی نہیں آیا تو چلے گئے. ایک بندہ گزر رہا تھا، فرمایا آجا پردیسیا تجھے کھانا کھلاتا ہوں. لے گئے اس کے سامنے کھانا رکھا. جب کھانا رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا، کھانا شروع کیا. اس نے کہا بتوں کا نام لے کر، مثلا بسم اللات، بسم الحبل، بسم العزا، عزا کے نام سے، لات کے نام سے، منات کے نام سے، حبل کے نام سے اس نے بت کا نام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بڑے حلم والے ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، آئے ہائے بڑی برداشت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں. آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جناب جبریل آ گئے، کہتے ہیں جی آپ حکم فرمائیں، پر مار کر ساری آگ فرش کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. فرمایا نا، رب کو منظور ہے نا، تو جا رہا ہوں. آپ حکم فرمائیں، آپ کو اپنے پروں میں لے کر بچا لیتا ہوں. فرمایا میرے رب کو پتہ ہے میں آگ میں جا رہا ہوں. عرض کی پتہ ہے. فرمایا بس کافی ہے. جب اس کو پتہ ہے تو بچانا ہوگا تو وہی بچا لے گا. سمجھ، بڑے حلم والے، بڑے صبر والے، بڑے حوصلے والے، بڑے پکے ایمان والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ لیکن جب بات آئی نا ایمان اور عقیدے کی کہ میں رب کا نام لوں اور یہ رب کے علاوہ رب کے دشمن کا نام لے، روٹی سامنے ہے جنہوں نے کبھی مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھائی تھی، فرمایا اٹھ چل جلدی بستر چوک، پا جوتی نکل اتھو جدھروں ہے مر ادھر، میں اسی کو کھانا دوں گا. اللہ بھی فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے چن کے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اپنا. تو خلیل پھر تابی بنتے ہیں جب دل میں بھی رب ہو، رب کا دشمن. بولے یار ہمارے معاشرے کا بھی قانون ہے، آپ کہتے ہیں بھئی پاسا ایک پاسا رکھ، یا میرا بن یا عہدہ بن، ایک پاسا رکھ، یا ہمارے ساتھ نبھا لے یا ادھر نبھا لے، پاسا ایک رکھنا پڑے گا. تو ایسے ہی یا رب کے ساتھ نبھا لو یا رب کے دشمنوں کے ساتھ نبھا لو. ہاں جی، پاسا دو میں پاسے، ہاں جی دو منہ منافق دے ہوندے نے. مومن کا منہ، بولے مومن کا منہ ایک ہوتا ہے، منافق جب آتے نا مومنوں کے پاس وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملتے منافق تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہاں سے نکل کر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو کہتے ہم، سمجھ نہیں لگ رہی لگتا ہے انگلش بول رہا ہوں، یا دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ آ رہا ہے. ہاں جی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. صحیح. منافق بندے کے دو منہ، کتنے؟ ہاں جی. منافق جب ملتے مومنوں سے تو کیا کہتے؟ آمنا، ہم ایمان لائے. جب جاتے کافروں کے پاس تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ، ادھر جاتے تو کہتے ہم. تو کتنے منہ ہوئے؟ دو. اللہ اکبر، دو منہ منافق کے. تو کافر پوچھتے ادھر جو گئے ہوئے تھے مسلمانوں کے پاس وہ کیا کہتے؟ انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو ایک سائڈ رکھنی پڑتی ہے، دو سائڈیں نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. چلو چھٹا پارہ بھی سن لیں، بات اب چل پڑی ہے نا. چھٹے پارے کے شروع میں سورہ نساء ہے، آیت نمبر 150. اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ
جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور فرق ڈالنا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں میں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرق ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے بھلا؟ کافر۔ سمجھ آئے گی نا؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اور اللہ کے رسولوں میں جدائی ڈالنا، فرق ڈالنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ یہ دیکھیں، نُؤْمِنُ، اور کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، بعض چیزوں پر، بعض باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض باتوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ بعض باتوں کو ہم کچھ نو ماننے ہیں، کچھ نو آدھے کو مانتے ہیں، آدھے کو نہیں مانتے۔ اچھا، وَيُرِيدُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ درمیان والی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ راستے تو دو ہیں، یا کفر والا یا ایمان والا۔ راستے دو، یا اپنا بن یا بیگانہ بن، یا مسلمان بن یا کافر بن۔ راستے تو دو ہیں نا، یا کفر والا یا ایمان والا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کفر اور ایمان دے وچکار نواں توت کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، بَيْنَ، یہ بین عربی میں کہتے ہیں درمیان کو، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ درمیان میں ایک نیا توت کھڑا کر کے نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ راستے تو دو ہیں، یا کفر والا یا ایمان والا۔ تو یہ کون ہے جو کہتے ہیں جی کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، آدھے کو مانیں گے، آدھے کو نہیں مانیں گے؟ یعنی کہ کافران نال بھی تعلق رکھنا ہے، ان کو بھی راضی رکھنا ہے، مسلمانوں کو بھی راضی رکھنا ہے، دونوں گھر ہم سے راضی رہے، جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، دونوں گھروں کو راضی رکھنے والے پکے ٹھکے کافر ہیں۔ یہ منافقوں کی پھینٹی لگ رہی ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کفر اور ایمان دونوں کے بیچ میں ایک نئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، پکے ٹھکے کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ یہ تو ان کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، ٹھیک، اور بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اب باری آ گئی ایمان والوں کی، تو رب نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ فرق نہیں ڈالتے اللہ اور اللہ کے رسولوں میں، ان میں فرق ہے نہیں ڈالتے۔ پیچھے بیان ہوا جو تیسری راہ والے ہیں نا منافق، وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق ڈالتے ہیں، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، وہ ان میں کوئی فرق ڈالتے بولیے نہیں ڈالتے۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ انہیں عن قریب اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ، جو اللہ کی بارگاہ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنا بولیے حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا سامنے اٹھا کر اس کو بھگا دیا، کیوں؟ ان کے اندر یہ صفت تھی
کہ دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، منع کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے منع کرنا. اور نبی پاک فرماتے ہیں جو منع کرے اللہ کے لیے اور دے بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا ہے، کامل کر لیا ہے. تیسرے پارے سے میں نے ایک آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت کی تھی، اب وہ بھی سماعت فرما لیجئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے. پہلے نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، پہلے اس کا ذکر ہوا. پھر درمیان میں ایک اور اللہ کے مقبول بندے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ آیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے. دریا کے کنارے پر ایک لاش دیکھی، آدمی کی، انسان کی. تو دیکھا جب پانی آتا ہے نا، موج پر چھل مارتا ہے تو پانی لاش کے اوپر آ جاتا ہے، اور پانی کے اندر مچھلیاں وغیرہ، مینڈک وغیرہ جو بھی سمندری مخلوق ہے وہ آ کر اس آدمی کے جسم کو کھانا شروع کرتے ہیں. جب پانی ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں. پانی پیچھے جاتا ہے تو پھر یہ ہوا کے اندر اڑنے والے پرندے وغیرہ اور زمینی جو مخلوق ہے، درندے، چرند پرندے، یہ چیزیں آ کر اس آدمی کی لاش کو کھانے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ آدمی ایک ہے اور اس کا جسم اتنی جگہ تقسیم ہو گیا ہے. کچھ جسم کے حصے سمندر میں، مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ مینڈک کے پیٹ میں، کچھ دیگر چیزوں کے پیٹ میں، کچھ یہ کتے بلے بگیاڑ، کچھ ان کے پیٹ میں، کچھ یہ پرندے کوے وغیرہ، چیل وغیرہ ہیں ان کے پیٹ میں. تو آدمی ایک ہے، اس کا جسم اتنی جگہ تقسیم ہو چکا ہے. تو قیامت والا دن آئے گا، رب نے جیسے باقی مخلوقات کو زندہ کرنا ہے، اس کو بھی تو زندہ کرنا ہے رب نے نا. تو دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں رب کی قدرت کا نظارہ کروں، کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ سارا منظر جو ابھی بیان ہوا اس کو ذہن میں رکھیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی آرینی، اے رب تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، پیارے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے خلیل نے جواباً عرض کیا قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان تو ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، ایمان ہے میرا، کیوں نہیں ایمان، ایمان ہے. لیکن وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، یعنی ایک ہوتی ہے چیز کانوں سے سنی، زبان سے تصدیق، اقرار، دل سے تصدیق، ٹھیک ہے نا، دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، کانوں سے سنی بھی ہے، ایک وہ چیز ہے. اور ایک وہ چیز ہے جو آنکھوں سے دیکھی بھی ہے، اس کا درجہ اوپر ہے نا. تو عرض کی یا اللہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، وہ تو اللہ کے کامل بندے ہیں، قلب سلیم والے ہیں. تو وہ پریکٹیکلی تجربہ دنیا کے سامنے رکھ کر ہم جیسوں کا ایمان پکا کر رہے تھے، ہمارے دل کی تسلی کرا رہے تھے کہ شک نہ کرنا، دیکھنا رب کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ ایسا کریں 4 پرندے لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، 4 پرندے لے لیں، ان کو اپنے پاس رکھ کر خود سے مانوس کریں۔ جب وہ پرندے آپ کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے، جان پہچان بن جائے گی، تو کیا کریں؟ ان کو ذبح کریں۔ ذبح کر کے گردنیں کاٹ کے اپنے پاس رکھنے کا حکم تھا، اور باقی جو ان کی باڈی ہے، ہڈیاں، بوٹیاں، پر، پاؤں، یہ سب کچھ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما بنا کے، جزءا جز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیما بنا کے، ثم اجعل علی کل جبل، ہر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ان کے پیس رکھ دیں۔ 4 پرندے لیں، ان کو ذبح کریں، گردنیں پاس رکھیں، باقی ان کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھیں۔ یہ اللہ کا آرڈر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، کوا، کبوتر، مرغا، مور، یہ 4 لے لیے، چاروں کو گردنیں کاٹ کر اپنے پاس رکھ لی، باقیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں قریب نہیں ہوتی، ایک چوٹی یہاں ہوتی ہے، دوسری وہ کئی میلوں دور ہوتی ہے، چوٹیوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو آپ نے ہر چوٹی کے اوپر رکھ دیا۔ اب اللہ کریم کا حکم تھا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام اب آپ ان مردہ پرندوں کو پکاریں۔ ان کو کیا کریں؟ پکاریں۔ ایک سوال کا جواب عرض کر دوں، مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کیا مردوں کو پکارنا جائز ہے؟ میں نے کہا مردے سے مراد کس کو لے رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو۔ میں نے کہا پہلی بات ہے میرے لجپال مردہ نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد میرے لجپال آقا کا وہی جسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے کہا وہ تو زندہ ہیں، اگر تیری بات مان لے 1 منٹ کے لیے کہ زندہ نہیں ہے، اور میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن اللہ خود ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مردوں کو پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ مردوں کو، وہ تو پکارنا شرک ہے، میں کیوں پکاروں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اگر شرک ہوتا تو رب آرڈر نہ دیتا، شرک ہوتا تو اللہ کے خلیل پکارتے نا۔ اللہ نے آرڈر دیا پکارنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، فرمایا یا طاؤوس، اوے مور آجا، آرڈر دیا، آواز لگائی، یا دجاجہ ہے مرغی آجا، یا غراب اے کوے تو بھی آجا، مرغی، مور، کوا، کبوتر سب کو بلایا۔ جب آرڈر گیا نا اللہ کے نبی کا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تھا یأتینک سعیا، وہ سب آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ آپ نے پکارا نا مرغی کو، مرغی کی جہاں جہاں بوٹی کا ذرہ تھا، جہاں جہاں ہڈیوں کا ذرہ تھا، جہاں جہاں کھال کا ذرہ تھا، جہاں جہاں اس کے پروں کے ذرے تھے، وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھے، ہوا کے اندر ایک جگہ جمع ہوئے، ہڈی کے ذرے ہڈی سے جڑے، ہڈی ہڈی کے ساتھ جڑ گئی، ہڈی گوشت کے ساتھ جڑ گئی، گوشت کے ساتھ کھال جڑ گئی، کھال کے ساتھ پر جڑ گئے، پوری کی پوری مرغی، اسی طرح پورے کا پورا کوا، پورے کا پورا مرغا، پورے کا پورا مور، کبوتر، یہ سب کے سب پورے کے پورے بن کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جی مردیاں نو سد مارو تے جواب آندا ہے، آ کی آیا پہ، ہاں جی یہ کیا آیا پڑا ہے، بولیں آگے جی مردیاں نو سدو تے جواب آندا ہے۔ پہلے نمبر پہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ زندہ، لاجپال آقا شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ شہید شان والا ہے یا نبی؟ جب پرائمری زندہ ہے،
تو نبی تو سبحان اللہ، پھر اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، پی ایچ ڈی پیچھے، ایم فل پیچھے، ساری ڈگریاں پیچھے، نبوت کی ڈگری سب سے بڑی ہے۔ جب ایک پرائمری ڈگری والا شہید زندہ تو امام الانبیاء ہیں، اگر جی جواب آ جاندہ ہے۔ میں نے کہا جی سوچ لو، خود قرآن میں تو ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پکارا مرغی کو تو جواب آیا، پکارا کبوتر کو تو جواب، پکارا کوے کو تو جواب، پکارا مور کو یا طاؤس تو جواب آیا۔ جب یہ مردہ پرندے جن کا جسم سلامت نہیں، ہڈیاں سلامت، پر سلامت، ککھ بھی سلامت نہیں، جس کا ککھ نہیں سلامت وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے جس کا سب سلامت۔ بولے جواب آئے گا کہ نہیں؟ بولے اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف بنایا، اگلی بات بھی سن لیں۔ کعبۃ اللہ شریف بنایا نا تو اللہ نے فرمایا، پیارے ابراہیم علیہ السلام، اذن فی الناس بالحج، 17واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ حج۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا بلاوا دیں، حج کا صدا پیغام دے۔ عرض کہ یا اللہ کس کو بلاؤں، یہ تو جنگل ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، میں ہوں، میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، میری بیوی ہاجرہ ہے یہاں۔ اس وقت سارا جنگل تھا، کعبہ بن گیا تھا، یا اللہ ہے کوئی نہیں، بلاؤں کس کو؟ اللہ نے فرمایا بلائیں، پکاریں، پکارنا آپ کا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے۔ اللہ، سنانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بلند پہاڑیوں کے اوپر تشریف لے گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، یہ دوسری روایت ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، ایک مرتبہ پکارا ہوگا پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر، دوسری مرتبہ پکارا ہوگا کعبۃ اللہ شریف کے اوپر، دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پکارا، تفسیروں میں وہ مبارک الفاظ موجود ہیں جن لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو پکارا تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب بتائیں لوگوں میں میں ہوں کہ نہیں؟ آپ، ہم سب لوگ ہیں کہ نہیں؟ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو بھی پکارا جا رہا ہے، جس کا وجود ہی نہیں اس کو پکارا جا سکتا ہے، تو جس کا وجود ہے اور روزہ میں مدینہ میں صحیح سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد بنا بیتا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر بنوایا ہے، بڑی شان والا گھر، قد بنا بیتا، رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اور تمہارے اوپر اس گھر کا حج واجب کر دیا ہے، یعنی واجب بمعنی فرض ہے، یہاں پر اس کا حج تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، اوے لوگوں میں اللہ کا نمائندہ بن کر تمہیں پکار رہا ہوں، تم اللہ کی پکار کا جواب دو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، تو جب آپ نے پکارا تو تفسیروں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں پکارا نا تو کس کس نے سنا؟ جو دنیا کے اندر تھا، جہاں تھا، جس کونے میں تھا، جس ملک میں تھا، جہاں کہیں بزی تھا، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ سب نے سنا۔ یہ تو وہ ہیں جو دنیا میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنا، جو اپنے باپ کی پشت میں تھے انہوں نے سنا، ہاں جی سنا۔ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان بھی پیش کروں گا اس پر، انہوں نے سنا۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی روحوں نے سنا، اور جس نے سن کر آگے سے ایک مرتبہ کہا لبیک، آیا فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو جواب دو، تو جس نے جواباً کہا اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر، دنیا کے اندر وہ بندہ حج ضرور کرے گا جس نے وہاں لبیک کہا تھا۔ اللہ، کتنے آپ میں سے حاجی بیٹھے ہوں گے، یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا، تو سب نے
لیکن حج وہ کرے گا جس نے کہا تھا لبیک. جس نے ایک بار کہا وہ ایک حج کرے گا, جس نے 2 بار کہا وہ 2 حج کرے گا, جس نے 10 بار کہا وہ زندگی میں 10 حج ضرور کرے گا. یہ روایت مکمل قرآن کی آیت کی تفسیر میں یہ روایت ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو حبر امت کہا جاتا ہے, جن کو نبی پاک نے سینے سے لگا کر کہا تھا یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما, نبی پاک کے سینے سے لگ کر دعائیں